لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید سنت.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله۔ بھائی جب اللہ کا نام میری زبان پر، آپ کوئی خاموش نہیں رہے گا بھائی۔ اب تو آپ سب کو عادت ہو جانی چاہیے نا۔ ابھی ہمارے بھائی نے بھی جو آپ کے پاس کہا کہ کلمہ پڑھو، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت دھیرے دھیرے کلمہ پڑھ رہے۔ بھائی اللہ کا نام لینے میں شرم کس بات کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بھرے بازار میں ہم لوگ چلتے ہیں، گانے وانے بجاتے ہیں، فٹ بال پلیئر کے نام لیتے ہیں، ہم کو شرم؟ کہو نا بھائی، ہم کو شرم؟ پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا ہو تو شرم کس بات کی؟ کوئی خاموش نہیں رہے گا، سب کی زبان پر ابھی بھی خاموش ہوگا، سب کی زبان پر اور زور سے کہو، اور زور سے کہو، الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزة هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ، الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله۔ میرے دوستو، اب میری زبان پر اللہ کے پاک نام، میری زبان پر اللہ کے پاک نام۔ بھائی آپ سب کی زبان پر میں صرف چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے، بلند آواز سے، دل کی گہرائی سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر مان کر سب کی زبان پر ایک ہی آواز سے اللہ۔ بھائی سب کی زبان پر، سب کہو، سب کی زبان پر اللہ، ذرا زور سے، سب کی زبان پر۔ میں اس لیے آپ کے پاس بلواتا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ مولانا کو کیا ہو گیا، روزانہ کہتے ہیں۔ بھائی اس لیے کہ یہ جتنی مرتبہ اچھے پیار سے اللہ کہو گے، اللہ یہ دل کے دروازے کھولے گا اور انشاءاللہ ہدایت کی باتیں اتر جائے گی۔ بھائی سب کہو اللہ۔ دیکھو اللہ کے پیارے نام ہیں، پیار سے کہو گے، اور دیکھو جو اللہ کا نام لے گا، اللہ کا وعدہ ہے تو میرا نام لے گا، میری بڑائی بیان کرے گا، میں تجھے دنیا آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ سب پیار سے کہیں گے انشاءاللہ۔ لا خالق ولا مالک ولا ناصر ولا رازق ولا قوی الا اللہ، لا خالق ولا مالک ولا ناصر ولا رازق الا اللہ، ولا واجد ولا ماجد ولا واحد الا اللہ، ولا احد ولا صمد الا اللہ، ولا معبود ولا مطلوب ولا مقصود الا اللہ، ولا مشهود ولا موجود الا اللہ۔ سب ساتھ میں اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، ہر جگہ موجود، سب ساتھ میں ہر جگہ موجود علام الغیوب، ہر جگہ موجود، ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو روزی دینے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا۔ آپ اللہ کا نام لیتے تھکے گے تو نہیں نا؟ آج میں نے ہمارے بچوں کے پاس ایک نظم پڑھائی، سوچتا ہوں آپ بھی ساتھ میں اگر اللہ کہیں گے تو بڑا پیار آئے گا۔
سب کہو نا, کہیں گے انشاءاللہ, ساتھ میں کہو اللہ 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 اللہ. میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر بھی بلند آواز سے بھائی, میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر. سانسوں کی تکرار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک تار میں اللہ, گلشن میں اللہ, گلشن میں اللہ, گلزار میں اللہ, چمن میں اللہ, لالا زار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, پرندوں کی چہکار میں اللہ, پرندوں کی چہکار میں اللہ, پھولوں کے گلزار میں اللہ. بھائی سب ساتھ میں کہیں, شمس میں اللہ, قمر میں اللہ, شمس میں اللہ, قمر میں اللہ, شمس میں اللہ, قمر میں اللہ, اندر اللہ, باہر اللہ, دل میں اللہ, نگر نگر میں اللہ, نگر نگر میں اللہ, ڈگر ڈگر میں اللہ, شہر شہر اللہ, اللہ 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 اللہ. بھائی سب کہو صدیق میں اللہ, بھائی کہو صدیق میں اللہ, صدیق میں اللہ, صدیق میں اللہ, عمر میں اللہ, عثمان میں اللہ, حیدر میں اللہ, آمینہ کی تقدیر میں اللہ, اللہ 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 اللہ, آمینہ کی تقدیر میں اللہ. سب کہیں گے آمینہ کی تقدیر میں اللہ, عائشہ کی تطہیر میں اللہ, ہر استغفار میں اللہ, یعنی کل سنسار میں اللہ. سب دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. جو خدا کا پیارا نام لیتا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا, اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا, اللہ دونوں جہاں میں اس کو نعمت عطا کرتا. میرے دوستوں, جیسے اللہ کا پیارا نام لیا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, قیامت تک جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا. بھائی اللہ کا وعدہ ہے, جہاں جہاں قیامت تک میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا. بھائی نماز کو دیکھو نا, اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, اذان کو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, اقامت کو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, کلمے کو دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام. بلکہ میرے دوستوں کہنا پڑے گا, آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام, سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نام کے ساتھ. تو میرے دوستوں, جب اللہ کا ذکر پیارا پیارا کیا ہے, کتنا اچھا ہو میری زبان پر جب محمد آپ کی زبان پر, اتنا جلدی خاموش مت ہو جاؤ, میری زبان پر محمد, سب ایک آواز سے کہو, آپ کی زبان پر سب بلند آواز سے کہو گے نا. جن کے دل میں محبت ہے ہاتھ اوپر کرو بھائی, جن کے دل میں محبت نہیں ہونا کرے بھائی, ہے نا محبت, تو محبت کا تقاضا زبان پر آئے گا نا انشاءاللہ. دل میں جب محبت ہوتی ہے تو زبان پر بات آ ہی جاتی ہے بھائی, آ جاتی نا. سب کہے بھائی ساتھ میں صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد ونبينا ورسولنا ومولانا محمد, أفضل الرسل محمد, أشرف الرسل محمد, أكرم الرسل محمد, أطيب الرسل محمد, بدر الدجى محمد, شمس الضحى محمد, خير الورى محمد, نور الهدى محمد, نور الظلم محمد,
حبیب اللہ محمد حبیب اللہ محمد صفی اللہ محمد. بھائی ابھی پیارے نبی کی بڑی پیاری پیاری صفات آپ کے سامنے ہے, سب پیار سے کہیں گے صلی اللہ المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سب درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء کرام, میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, علماء کرام, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں, ایک بات بالکل کھل کر آپ کے سامنے واضح کر دوں. اس پیارے مجمع میں, پیاری مسجد میں بہت سے علماء کرام, حفاظ کرام, قراء کرام یہاں تشریف فرما ہے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہ یہاں موجود ہے. حضرت مولانا علی صاحب, مفتی علی صاحب دامت برکاتہ یہاں موجود ہے. بلیک بن سے آئے ہوئے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہ یہاں موجود ہے. اور پھر اس مسجد کے امام محترم اور اسی طرح حفاظ کرام, قراء کرام. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ان کا احسان ہے کہ یہاں تشریف فرما ہے. مجھے اس وقت ان حضرات سے کوئی بات نہیں کرنا, اور کیوں کروں بھائی, یہ علم میں, عمل میں, پرہیزگاری میں, تقویٰ میں یہ تو مجھ سے بہت آگے ہیں. یہ حضرات تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے بہت امید ہے کہ ان علماء کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی انشاءاللہ. مجھے اس وقت جو باتیں کرنا ہے, پہلے تو کچھ میں نے سوچا تھا کچھ اور بات کرنا, لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بلیک بن سے کچھ احباب یہاں پر آئے ہیں اور آج نکاح خانی بھی ہے. یہاں بیان کے بعد ایک نکاح ہونے والے ہیں, تو میں نے سوچا کہ جب نکاح خانی ہے اور نکاح ہونے ہی والے ہیں اور مجھے ہی نکاح پڑھانا ہے تو کتنا اچھا ہو کہ میں کچھ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کر لوں. اس لیے کہ میرے دوستوں آج گھر گھر میں ایک عجیب عجیب پریشانی نظر آتی ہے نا بھائی, پریشانی نظر آتی ہے نا, کہو نا بھائی. ہاں آپ ہاں کہتے ہوئے بھی کچھ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ہر گھر میں میرے دوستوں ایک پریشانی ہے. سوچنا ہے کہ آخر یہ پریشانی کیوں ہے. انگلینڈ کا تو ہر بھائی اتنا پریشان, اس کا حال تو ایسا ہے کہ بیوی کی تعریف کروں تو بھی گالی کھاؤں, برائی کروں تو بھی گالی کھاؤں. ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اگر آدمی سمجھ کے بغیر کچھ کام کرے نا تو تعریف کرے تو بھی گالی کھاتا اور برائی کرے تو بھی. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا کہو نا بھائی. کیسے شرما کے ہاں کہتے ہو آپ لوگ. ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت تھی, تو سننا سب لوگ, ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت تھی, بہت سے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اب کوئی عالم صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کے گھر کھانے نہیں جاؤں گا. بہت سے لوگ وہاں پر پہنچے تھے, عالم صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے. سب نے کھانا کھایا, خوب کھانا کھایا. وہ عالم صاحب نے بھی کھانا کھایا, لیکن عالم صاحب نے اتنا کیا کہ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ گھر کے اندر جو عورتیں کھانا بنا رہی ہے ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اللہ انہوں نے اتنا اچھا کھانا کھلایا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. وہ عالم صاحب نے دعا دی کہ اتنا اچھا کھانا کھلایا, ہمارا دل خوش کیا, اللہ وہ ماں بہنوں کو جنہوں نے کھانا بنایا اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بس جیسے مولانا نے یہ کہا وہ عورت تو روتے روتے باہر آ گئی. وہ اندر والی عورت جو ہے نا وہ روتے روتے کہا کہ مولانا آپ نے ایک مرتبہ میرا کھانا کھایا, میرے ہاتھ کا بنایا وہ کھانا کھایا, آپ نے جنت کی دعا دی. یہ میرا ہسبینڈ 25 سال سے نکاح میں 25 سال سے کھانا کھاتا, کبھی تعریف نہیں کیا. 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا لیکن کبھی اس نے تعریف
تو مولانا نے کہا تھا یہ بات بالکل غلط ہے. وہیں پر مولانا نے تقریر شروع کر دی کہ بھائی عورتوں کا حق ہے, عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے, بھائی عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, کبھی کھانا بنا لے, تعریف کر لو, اس کا دل خوش ہو جائے گا, تمہیں تو کچھ کرنا. مولانا نے بہت کچھ سمجھایا. خیر مولانا جب جانے لگے تو گھر کا جو مرد تھا وہ سوچنے لگا کہ ہاں مجھے تعریف تو کرنا ہے, لیکن کل کروں گا تو بیوی کہے گی یہ سب فارمالٹی ہے. ارے کل ہی کروں گا تو کہیں اچھا کل مولانا سے سنا تو آج کہہ دیا ہے تو فارمالٹی ہے, مجھے ریالٹی پر جانا ہے. وہ کیا سوچا, مجھے ریالٹی پر جانا تھا. کچھ زمانہ گزر جائے, 15 20 دن 25 دن گزر گئے. ایک دن گھر میں دوڑتا دوڑتا آیا, دیکھا تو وہ شاندار بریانی کا پورا تھال رکھا ہوا. اس نے سوچا کہ آج بیوی کی تعریف کروں گا, آج بیوی کی. بالکل قریب گیا, کھانا کھایا, بہت دیر تک کھانا کھایا. کھانے کے بعد کہا, اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا, میرا دل خوش ہو گیا, اللہ تجھے جنت نصیب کرے. اور بیوی نے رونا شروع کیا. تو گھبرا گیا کہ یہ کیوں روتی کیوں ہے بھائی تعریف. تو کہا کہ 25 سال گزر گئے, اتنے سال گزر گئے, کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں, آج پڑوس میں سے کھانا آیا تو تعریف شروع کر دی. میرے دوستوں, میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک تو آپ لوگوں کا تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے. ہمیشہ آپ لوگوں کو اتنی فکر رہتی ہے نا کہ بھائی ہمارا مائنڈ فریش رہے, تو میں نے آپ کا مائنڈ فریش. اور دوسری بات یہ بتائی کہ میرے دوستوں دیکھو, میاں بیوی کا معاملہ جو ہے نا بڑا نازک معاملہ ہے. میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک معاملہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہ یہ جو نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے جب مسجد میں نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے, دلہن یا تو وہاں ہوتے ہیں, دلہن وہاں ہوتی, لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہاں تم نکاح کا خطبہ پڑھاؤ, اللہ قدرتی طور پر آٹومیٹکلی اللہ اس دلہن میں دلہن کی محبت اور دلہن میں دلہے کی محبت کو اتار دیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. بس ایسی محبت ہو جاتی کہ وہ دل ہی دل میں اس وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اب زندگی بھر میں اس کے ساتھ رہوں گا, اور وہ عورت فیصلہ کرتی ہے میں زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں گی. اسی لیے یہ اتنا نازک تار ہوتا ہے جو نظر, اتنا نازک ریلیشن ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے بعد پھر اگر ہسبینڈ میاں جو ہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے, یا نکاح ہو جانے کے بعد اگر وہ عورت اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت نہ کرے, تو قدرتی طور پر اللہ دونوں میں نفرت کو بھی رکھ دیتا ہے. یہ بڑا نازک تار ہے. جب بن جاتا ہے تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے, اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو خاندانوں میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے میرے دوستوں, ہر مرد کو, ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں آج, سب لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیوی کا حق ادا کریں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے بہت کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آج میں آپ کو وہ قرآن کے نظریے پر لے جاتا ہوں. ہم دیکھو, میاں بیوی کا جھگڑا تو ہر جگہ ہوتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا, آپ کیا نہیں ہوتا. میاں بیوی کا جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے. دو برتن ہے تو دونوں برتن ٹکرانے والے ہیں, اور دونوں برتن سے آواز آنے والی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہر جگہ ہوتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کہا کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا, کہ دونوں میں کبھی جھگڑا ہو جائے, پھر کبھی شوہر بیوی کو منانے لگے, کبھی بیوی شوہر کو منانے لگے. حضرت تھانوی فرماتے جھگڑا ہوتا جائے گا, کبھی یہ اس کو منائے, کبھی وہ اس کو منائے. حضرت تھانوی فرماتے میری گارنٹی ہے یہ نکاح قیامت تک ٹوٹنے والے نہیں ہے. تو جھگڑا تو ہر جگہ ہوتا, لیکن جھگڑے کے ساتھ جب گھمنڈ اور پراؤڈنس, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جب یہ دل میں آ جاتا ہے, چاہے میاں کی طرف سے آوے چاہے بیوی کی طرف سے آوے, پھر میرے دوستوں وہ طلاق کی نوبت آتی ہے. اور یہاں طلاق کو ہم نے بہت معمولی سمجھا. میاں بھی سمجھتا ہے میں طلاق دے دوں گا مجھے دوسری بیوی ملے گی, اور بیوی بھی سمجھتی ہے کہ اگر میں سیپریشن لے لوں اور میں طلاق لے لوں, ڈیورس لے لوں اور میں الگ ہو جاؤں, مجھے کوئی اور شوہر مل جائے گا. لیکن میرے دوستوں یاد رکھنا, اگر ہمارے یہاں اولاد ہے, طلاق دینے کے بعد میاں دنیا بچا لیتا ہے, بیوی دنیا بچا لیتی ہے, لیکن اولاد کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ان اولاد کا جواب کل قیامت میں ہم کو دینا پڑے گا. میرے دوستوں, آج اگر ہر شوہر اس بات کا ارادہ کرے, سن لو میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں, اگر شوہر یہ طے کر لے کہ میں میری بیوی کا حق ادا کروں گا چاہے وہ کرے یا نہ کرے, اور بیوی سوچ لے کہ میں شوہر کا حق ادا کروں گی چاہے وہ کرے یا نہ کرے, آسمان پر خدا کہتا ہے تو حق ادا کر لے, تیرا حق میں ادا کر لوں گا. کاش کہ میرے دوستوں آج میاں بیوی کے جھگڑوں نے, معاف کرنا, ہمارے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے.
ایک زمانہ تھا میاں بیوی میں محبت ہوتی تھی, میاں بیوی میں وہ پیار ہوتا تھا کہ شوہر تھکا ہارا باہر ہوتا تھا, باہر بیچارہ کام کرتا تھا, پسینہ خون بہاتا تھا, اور وہ کہتا تھا گھر جاؤں گا تو سکون ملے گا, گھر جاؤں گا تو. اور آج کا جوان کہتا ہے گھر جاتا ہوں تو پرابلم ہی پرابلم نظر آتا, باہر سکون ملتا, گھر میں سکون نہیں ملتا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا, ایسا عجیب و غریب ہمارا حال ہو گیا کہ بیوی کہے کہ میں بالکل ٹھیک رہتی ہوں گھر میں, لیکن ہسبینڈ آتا ہے تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ باہر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, گھر کی بیوی کو دیکھتا ہوں تو نفرت ابھر جاتی ہے. ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, ایسا میں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, ایسا ہو رہا نا. کاش کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے, صحابہ کی زندگی کو دیکھتے, ہم قرآن کا مطالعہ کرتے, ہم حدیث کا مطالعہ کرتے. میں آج ہمارے بھائیوں سے کھل کر کہوں گا کہ میرے دوستوں یاد رکھنا سننا, ہم نے طلاق دینا بہت معمولی سمجھا. بھائی طلاق دینا بہت, حالانکہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے تم طلاق دو گے اس کا دل ٹوٹے گا. ارے ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. اگر عورت کا کوئی قصور نہیں, آپ نے طلاق دے دیا, آپ نے طلاق دے دیا, عورت کا دل ٹوٹے گا. اور یاد رکھو جس کا دل ٹوٹا ہو وہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے درمیان اور اس کے ہاتھوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا دیکھ کسی کا دل مت توڑنا, ورنہ جب دل ٹوٹا ہوگا اور بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, اللہ کہتے وہ ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے بددعا قبول کر لیتا ہوں. میرے دوستو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن نے کیا فرمایا, میں قرآن نے کیا فرمایا اس پر تو ہم عمل کریں نا, ہے نا. میرے دوستو اب دونوں طرف سے خرابی آتی ہے. طلاق دیتے وقت اس نے قرآن کا مطالعہ, کہو نا, طلاق دیتے وقت قرآن کا مطالعہ نہیں, اللہ کے قانون کو سامنے رکھا نہیں, نبی کے قانون کو سامنے رکھا, طلاق دے دیا. اب طلاق دے دیا, یہاں کے لاء کے مطابق اس نے کہا کہ مجھے آدھی ملکیت چاہیے, تو یہاں کے لاء کے مطابق اس نے کہا مجھے آدھی ملکیت, جو اس کا قصور ہے, وہ عورت کا قصور ہے جو زیادہ مانگ رہی ہے, جتنا شریعت نے دیا نہیں اس سے زیادہ. یعنی آسان الفاظ میں کہو کہ قرآن اور حدیث کا قانون چھوڑ کر وہ غیروں کے قانون پر جا رہی ہے. اور اس وقت ہم لوگ بہت چیزیں چلاتے, ارے مولانا کیا کرے, وہ آدھی پراپرٹی, آدھی جائیداد, آدھا بینک بیلنس سب اس کے پاس جائے گا. ارے بھائی ٹھیک ہے اس عورت نے غلط کام کیا, لیکن تو نے بھی تو طلاق دیتے ہوئے قرآن کے قانون کو توڑا تھا. تو ایک طرف سے ہم چھو دیں گے, اگر وہ غلط کر رہی ہے, اس نے قرآن اور حدیث کے قانون کو توڑا ہے, تو کیا ہم نے جو طلاق دی ہے وہ قرآن کے قانون پر دی ہے, ہم نے جو طلاق دی ہے وہ حدیث کے قانون پر دی ہے. قرآن سے پوچھو نا, قرآن نے کب طلاق دینے کی اجازت دی. ہم تو بیٹھے جب میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اس کو بھی گالی, اس کی ماں کو بھی گالی, اور تیرا باپ بھی ایسا. وہ باپ نے کیا قصور کیا تھا بھائی, کرتے نہیں کرتے, تو بھی ایسی, تیرا خاندان بھی ایسا, تیری ماں بھی ایسی, تیرا باپ بھی ایسا, تو تو بہت اچھا بن گیا, تو آسمان سے فرشتہ بن کے اترا. پھر میں معاف کر رہے, ایسا کر رہے نہیں کر رہے. میرے دوستوں یہ جو ہم بیوی کو کہہ رہے ہیں, کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا, جواب نہیں دینا پڑے گا. قیامت میں وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہے گی اللہ میں نے بھی کلمہ پڑھا تھا, اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا, یہ مجھے تو گالی دیتا تھا لیکن میرے باپ کو بھی گالی دیتا تھا. میرے دوستوں یاد رکھنا, اگر کسی کو بغیر قصور کے گالی دو گے, یاد رکھو اگر کسی کو بغیر قصور کے گالی دو گے اس کا کوئی قصور نہیں, قیامت میں اللہ کہے گا تیرا گناہ اس کو دے دے, تیری نیکی اس کی نیکی تو لے لے. میرے دوستوں وہ باپ بھی آئے گا نیکی لے کے جائے گا, وہ ماں بھی آئے گی نیکی لے کے جائے گی, تو کس کو قیامت میں جواب دو گے. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا, شاید کل یا پرسوں مجھے یاد ہے, لیکن میں نے بتایا تھا کہ میرے دوستوں آج ہمارے جوانوں کو ہم دیکھتے, شادی ہو گئی, بھائی شادی سے پہلے ملنا جلنا جو ناجائز تھا وہ کیا اس نے, ارے کیا کہ نہیں کیا. اور ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے, ماں باپ کہتے اب کیا کرے, دونوں میں محبت ہو گئی ہے, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ گناہ کرتا رہا, شادی ہو گئی, 6 مہینے گزرے, 7 مہینے گزرے, اب دونوں کی محبت ختم ہو گئی. اب وہی جوان جب دوستوں میں ملتا تو ہنستا ہوا ملتا, اور عورت کے سامنے جاتا تو اس کے چہرے پر ہنسی تک نہیں آتی. اس لیے ہمارے پیارے نبی کی وہ بات بہت پیاری ہے. کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لاہلیکم. پیارے نبی نے فرمایا, میرے نزدیک, نبی فرماتے میرے نزدیک سب سے اچھا امتی وہ ہے, سب سے اچھا امتی وہ ہے جو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, جو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا. میرے دوستوں ایک بات سمجھنا, غصہ آتا ہے نا ہم کو,
غصہ آتا ہے ہم کو، تو عجیب عجیب معاملات ہم لوگ کرتے ہیں نا، عجیب عجیب معاملات ہم لوگ کرتے ہیں. قرآن نے کیا فرمایا بھائی؟ طلاق فوراً دینے کی ضرورت. قرآن کیا کہتا ہے سنو. آج قرآن کی بھائی بات سب لوگ مانو گے نا انشاءاللہ. یہ میرے گھر کی بات نہیں، کہاں کی بات ہے؟ قرآن کی. قرآن نے کچھ درجے بتائے کب جا کر طلاق دے گا، کب جا کر طلاق دے گا. یہ نہیں کہ بندوق میں گولی ہے تو دھڑا دھڑ چھوڑ دے گا. یہ تو اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھتا ہو. تو اچھا ہوا کہ ایک عورت پر حکومت کرتا، پورے انگلینڈ پر حکومت نہیں کرتا، ورنہ پوری دنیا کی عورتوں کو بیوہ بنا کے چھوڑتا ہے نا. قرآن نے جو اسٹیپ بتایا کاش کے، ارے ہم تو قرآن والے نا، ارے بھائی سب کا ہم تو قرآن والے، اسلام والے، ایمان والے. کیا ہمارا طریقہ بھی وہی رہے گا جو کسی غیر کا طریقہ ہوتا ہے؟ بلکہ میرے دوستوں مجھے انگلینڈ کے حالات معلوم نہیں. ہمارے انڈیا کے اندر چونکہ ہم کبھی کبھی وہ دارالاسلام میں جاتے ہیں، بڑا مدرسہ ہے، بہت سے لوگوں کے فتوے آتے ہیں. کبھی کبھی دل اندر سے کہتا ہے کہ غیروں میں وہ ڈیورس کے واقعے نہیں ہوتے جو ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان کمیونٹی میں جو طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں. طلاق اب غصے میں طلاق دے گا. ارے بھائی تھوڑا تو تو مرد ہے، تیرے اندر اللہ نے عقل دی ہے، کچھ تو سوچ لے. میں غصے میں طلاق دیتا، بھائی دے دیا، پہلی دے دیا، دوسری دے دیا، تیسری دے دیا. اب 3 دن کے بعد آتا ہے کہ مولانا غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ تو 3 طلاق دینے کس نے کہا تھا؟ 3 طلاق کے بعد پھر حلال ہے؟ جب بیوی حلال ہے حرام ہو گئی نا. میں جس وقت سہارنپور میں تھا اور میں افطار کا کورس کر رہا تھا، وہاں مفتی ہونے کا کورس کر رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. بہت سی مرتبہ وہ فتوے آتے تھے تو وہ ہماری طرف دے دیتے تھے کہ بھائی اس کا جواب دے دو. تو ایک آدمی نے یہ لکھا تھا، سنا، ایک آدمی نے فتوا لکھا تھا کہ مولانا میں نے غصے میں میری بیوی کو 12 طلاق دی. کتنی طلاق دی؟ 12 طلاق دی. لیکن اب کروں کیا کہ میرے بچے 8 ہیں، بچے 8 ہیں. اگر وہ چلی گئی گھر میں سے تو میرے 8 بچوں کو سنبھالے گا کون؟ میرے 8 بچوں کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے آپ مناسب سمجھ کر یہ کہہ دے کہ میری طلاق نہیں ہوئی. فتوا سمجھ میں آیا؟ میری طلاق، جیسے میرے گھر کی شریعت. اب مفتی آیا صاحب نے تو ہم کو دے دیا، تو ہم نے تو لکھ دیا کہ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو 12 طلاق تک جانے کی بھی ضرورت نہیں، 3 طلاق کے بعد ہی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور اب شرعی حلالے کے سوا کوئی راستہ یہ ہم نے لکھ دیا. تو لکھ دیا، اس نے لے لیا. اب جب وہاں تو 400-500 بچے رہتے ہیں. اب جب ہم نکلے تو وہ پیچھے وہ میرے پیچھے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مفتی آیا صاحب نے ان کو دیا تھا. وہ میرے پیچھے آیا. میں نے کہا بھائی جو لکھا وہ لکھا، تمہیں چاہیے تو مفتی صاحب سے پوچھو، بڑے مفتی صاحب سے پوچھو. جو لکھا قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا. وہ آتا گیا یہاں تک کہ مجھے برابر یاد کہ سہارنپور میں جب ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں جا رہا ہوں تو وہ میرے پیچھے آیا اور جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ مولانا یہ لے لو، فتوا بدل دو، یہ لے لو، فتوا بدل دو. میرے دوستوں میں نے اس کو کہا کہ سننا، میں نے اس کو کہا یہ تو کھو نہیں سکتا، خدا کے قانون کو روپیوں میں تو کوئی بدل نہیں سکتا. ارے کوئی بدل سکتا خدا کے قانون کو؟ سب کہو نا بھائی بدل سکتا. وہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت سے چوری ہو گئی، ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت سے چوری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری ہو گئی، ثابت ہو گیا ہاتھ کاٹو، ثابت ہو گیا تو ہاتھ. صحابہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا ہاتھ نہ کاٹے، کچھ اور کر دے، ہاتھ نہ کاٹے کوئی اور سزا دے دے. صحابہ نے فرمایا کہ عورت کا ہاتھ نہ کاٹے بدنام ہو جائے گی، کوئی اور سزا دے دے. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. کہو سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ارے عورت نے چوری کی ہے اور ہاتھ کاٹنا ہے اور تم لوگ منع کرتے ہو. ارے سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں ان کا بھی ہاتھ ہے. میرے دوستوں معلوم ہوا کہ شریعت کا قانون نبی نہ بدل سکے تو ہم کیسے بدلیں گے؟ تو پھر میں نے اس کو کہا بھائی میں تو قانون نہیں بدلتا، تو تیرا 100 روپیہ تیرے پاس رکھ، باقی یہ فتوا بدلنا. تو اسے جاتے جاتے کیا کہا مولانا تھوڑا تو سمجھو، وہ تو غصے میں طلاق دے دیا تھا. تو میں نے کہا اچھا تمہارے یہاں کوئی ہنستے ہنستے بھی دیتا ہے؟ میرے دوستوں آج یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ ہم مردوں نے بس عورتوں کے سر پر سوار ہو گئے کہ دیکھ طلاق دے دوں گا، دیکھ طلاق دے دوں گا، دیکھ طلاق دے دوں گا. اس طریقے سے اس کو ڈرایا دھمکایا. ارے میرے دوستوں کب تک ڈراؤ گے؟ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس کو بھی تو پاور نصیب کرے گا. ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے آج میرے دوستوں سوچ لو کیا درجات ہے. بھائی سوچ لو کیا درجات ہے. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کہتا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. میرے دوستوں میں آپ کو حوالہ دے دو تاکہ میری بات اگر آپ بھول جاؤ تو قرآن میں دیکھ لینا تاکہ معلوم ہو جائے طلاق کون سے نمبر پر جاتی ہے. بھائی طلاق کون سے؟ 5واں پارہ. بھائی کون سا پارہ؟ سب کہو نا بھائی 5واں پارہ سورہ نساء. بھائی 5واں پارہ سورہ نساء، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 1. جہاں دوسرا رکوع ہے نا
वहीं पर जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने मियाँ के बीवी के साथ और बीवी के मियाँ के साथ अल्लाह ने ऐसे हुकूक को बयान फरमाया, अल्लाह ने ऐसे हुकूक को बयान फरमाया कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि कब जाकर तलाक देना जायज होता, हर वक्त जुबान पर तलाक लाना जायज। देखो पहला स्टेप अल्लाह ने क्या बताया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़ाइज़ूहुन्न। अल्लाह ने पहला स्टेप बताया कि अगर झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो बैठकर आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ नसीहत कर लो। भाई थोड़ी नसीहत उसको कर दो, थोड़ी अपनी गलती मान लो, भाई कह दो इसमें मेरी गलती थी और ये तू मान जा, करोगे इंशाल्लाह घर बन जाएगा ना। अपने आप को बड़ा समझने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी बीवी है, उसने तुम्हारे वास्ते जान को कुर्बान किया, उसने तुम्हारे वास्ते माँ को कुर्बान किया, उसने तुम्हारे वास्ते घर को एक गुलजार और गुलशन बनाया, वो माँ बाप को छोड़ कर आई है। सबसे पहले भाई नसीहत कर लो, कह दो भाई ये मेरी मिस्टेक है, तेरी मिस्टेक, तू ये मत करना, मैं ये नहीं करूंगा, भाई घर बन जाएगा ना इंशाल्लाह। ये कुरान ने पहला स्टेप बताया नसीहत करना। भाई सब कहो पहला स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप कुरान क्या बताता है कि फिर भी अगर कभी लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाए तो कुरान ने फरमाया कि अगर बीवी तेरी बात नहीं मानती तलाक मत देना, पहले नसीहत करना, अगर नसीहत करने पर भी न माने तो दूसरा कदम क्या, वहजुरुहुन्न फिल मवाजी। कुरान ने कहा कि बिस्तर अलग कर देना। तो कुरान क्या कहता है, बिस्तर अलग, यानी ये भी औरत को एक किस्म की सजा, एक किस्म का औरत को समझाने का तरीका। भाई समझाने का, भाई पहले बहुत समझाया, जब नहीं मानती तो एक आध रात आप किसी और कमरे में, वो किसी से, कुरान कहता भाई वहजुरुहुन्न फिल, हो सकता है कि औरत के अंदर गैरत होती है, हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आए और आकर गलती का इकरार कर ले, माफी मांग ले, लेकिन कुरान ने तलाक का हुक्म दिया। पहले क्या कहा, नसीहत। नंबर 2 क्या कहा, भाई बिस्तरों को। तीसरे नंबर पर कुरान ने क्या कहा, वज़रिबूहुन्न। कुरान कहता है कि अगर बहुत ज्यादा औरत ना माने, लेकिन समझना चाहिए कि औरत की नाफरमानी अगर दिन ब दिन बढ़ती जाए, औरत किसी सूरत में कंट्रोल में ना आए, तो कुरान कहता है कि फिर तुम्हें हल्का सा मारने की इजाजत है। भाई हल्का सा मारने की, ये कौन से नंबर पे, ऐसा नहीं कि जाकर सीधा एक का योजन मारी देवा। कि मारने की जब बात आई तो एक बात बताऊं, वो उसको मालूम नहीं, वो औरत को मारता और समझता मेरे से बढ़कर कौन बहादुर होगा। अरे समझ तो थे किसको मारा तूने, अगर बाहर किसी के सामने आँखी नूची किया होता तो वहां तो डर के घर में घुस जाता। अरे होता कि नहीं होता। एक मरतबा एक सहाबी, भाई ये जब बात आई है तो मैं ये बात भी बताऊँ, एक मरतबा एक सहाबी, उनके बारे में लिखा, नाम सुन लो, उस सहाबी का नाम है हजरत अंजशा। क्या नाम है, हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने अपनी बीवी को मारा, हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को मारा। अब मारा बीवी को, खबर पहुंच गई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हमारे प्यारे नबी को खबर मिली कि अंजशा जो सुबह में मेरी मजलिस में आता, शाम को मेरी मजलिस में आता, कुरान को याद करता, हदीसों को याद करता, 5 वक्त मेरे साथ नमाज पढ़ता, अपनी बीवी को मारा। बस हमारे प्यारे नबी को खबर मिली, फौरन हुक्म दिया अंजशा को बुलाओ, अंजशा को बुलाओ। अगर अंजशा जब बीच में आए, हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया, अगर का इमरान था तूने बीवी को मारा। क्योंकि उन्होंने तो बीवी को मारा था और सच्चे से कहा नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। गुस्सा आ गया तो बीवी को, गुस्सा आ गया तो बीवी को, भाई समझना, जो लोग बीवी को पर हाथ उठाते हैं ना, वो ये समझ ले हमारे नबी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा गुस्सा आ गया तो बीवी को, हमारे प्यारे नबी ने क्या जवाब दिया, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया रुवैदा का क़वारीर, रुवैदा का क़वारीर, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। उन्होंने कहा कि हाँ बीवी को मारा, बीवी ने ये गलती की तो मैंने मारा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया रुवैदा का क़वारीर, कांच के गिलास को तोड़ना कोई बहादुरी की बात नहीं है। भाई बीवी को मारा तो कौन सा पहाड़ तोड़ा तूने। फिर हमारे नबी ने फरमाया अरे भाई इससे अच्छा तो ये होता कि उसकी गलती को तू पी जाता, अल्लाह कयामत में तेरी हर गलती को माफ कर देगा। भाई मर्द तो वो होता है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे, कंट्रोल रखे। खैर मेरे दोस्तों में ये बात कर रहा था कि सबसे पहला दर्जा है औरत को, ऐसा कहो ना भाई, पहला दर्जा है औरत को नसीहत करना, दूसरा दर्जा है उनके कमरों को और बिस्तर को अलग करना, तीसरा दर्जा है जब न माने और आखिरी मोड़ आ जाए तो हल्की सी विदाई करना। लेकिन आगे कुरान क्या कहता है, अगर इसमें आ गया तो अब आगे बढ़ने की जरूरत है। कुरान कहता 3 मामले हो गए और वो समझ गई, उसने माफी मांग ली, तुमने माफी मांग ली, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब आगे बढ़ने की जरूरत, आगे बढ़ने की जरूरत। कुरान ने क्या फरमाया, फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलिय्यन कबीरा। कुरान कहता ये 3 दर्जे आ गए, पहले समझा दिया, मान गई बात खत्म, नहीं मानी तो नंबर 2 पे जाओ, बिस्तर अलग
कर दो, अगर फिर भी मान गई तो ठीक है, ना मानी तो पिटाई कर लो, अगर मान गई तो अब आगे बढ़ने की जरूरत। लेकिन फिर भी पिटाई के बाद भी मालूम हुआ कि भाई मामला और भी गर्म ही रहता है, औरत मानने को ही तैयार नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है औरत मानने को तैयार, तो हम क्या करेंगे, चौथा दर्जा क्या, तलाक? नहीं, कुरान ने कहा अभी भी तलाक नहीं। सुभान अल्लाह कहो, कुरान कहता अभी भी तलाक नहीं। कुरान कहता उसके घर के बड़े को बुला, तेरे घर के बड़े को बुला, तू ये समझ रहा है कि वो गलती कर रही, हो सकता है तू गलती कर रहा हो। हम लोग तो हमेशा यही समझते हैं उसकी गलती। इससे कुरान ने कितना अच्छा सोल्यूशन बताया। कुरान ने कहा कि उसको भी न रख, तुझे भी न रख, उसके घर के बड़े को बुला ले और मर्द के घर के बड़े को बुला ले, औरत का बड़ा आ जाएगा, मर्द का बड़ा आ जाएगा, दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि गलती, और जिसकी गलती होगी उसको समझा दिया। भाई कुरान ने क्या कहा, वइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा। कुरान ने कहा दोनों तरफ से बड़े को जमा करो, जिसकी गलती होगी उसको समझाया जाएगा। अब लिखा अगर समझ जाए तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत, फिर भी अगर न समझे, खानदान को जमा करने के बाद भी समझ न पड़े, तो फिर कुरान इजाजत देता है कि तुम एक तलाक दे सकते हो। भाई कितनी तलाक दे सकते हो? एक तलाक दे सकते हो। और वो भी क्या है, हो सकता है ये तलाक की वजह से, भाई एक तलाक जो होती है उसको शरीयत के कानून के मुताबिक तलाक रजवी कहा जाता, औरत इज्जत में बैठेगी और जब मर्द चाहेगा वापस बुला लेगा, दोबारा निकाह कराने की जरूरत। लेकिन कितनी तलाक दी हो, तो मैं मतलब समझना, कितनी तलाक दी हो। मेरे दोस्तों मालूम हुआ कि तलाक का नंबर आता है तो जाकर 5वां नंबर, और वो भी कितनी तलाक। किसी अगर इस कानून के खिलाफ हम तलाक देते हैं तो समझ लेना हम खुदा रसूल को नाराज करते हैं। भाई इस कानून के खिलाफ अगर हम तलाक देते हैं तो हम खुदा रसूल को नाराज करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, और एक बात और भी बताऊं, भाई ठीक है औरत की गलती हो बर्दाश्त कर लो ना, भाई औरत की गलती हो तो बर्दाश्त कर लो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक मियाँ और एक बीवी, वो उस जमाने की बात कर रहे हैं, वो यूपी के छोटे छोटे गांव, आज भी अगर आप जाओगे तो वहाँ बहुत छोटे छोटे गांव है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी अपने इलाके की बात कर रहे हैं, कहते कि मियाँ बीवी बहुत गरीबी, लेकिन मियाँ को मुर्गी खाने का दिल हुआ। भाई मियाँ को, तो उनका दिल बड़ा अजीब होता होगा, हमारा मुर्गी का दिल तो बड़ा अजीब होता होगा। हमको भाई मुर्गी खाने का दिल होता नहीं होता, इसलिए हर दस्तरखान पर मुर्गी, अरे है कि नहीं। हम समझते पकोड़ा भजिया, उसको खोलो उसमें भी मुर्गी। और इंग्लैंड में आओ तो ऐसा लगता है कि हर एक का पेट शायद मुर्गियों का कब्रिस्तान बना हुआ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, भाई समझना इस बात को। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो किसी जमाने का कोई घराना था, बड़ा गरीब घराना। वो मियाँ थोड़े पैसे बचाए, क्यों बचाए कि किसी दिन पैसे जमा होंगे तो बीवी को कहूंगा मुर्गी बना दे और दिल खुश हो जाएगा। जब पैसे जमा हो गए बीवी को दे दिया और खुश होकर काम पर गया कि आज रात को तो आऊंगा तो घर में मुर्गी बनी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि जब वो शख्स आया उसने जब पहला लुकमा खाया तो इतना नमक उसमें, इतना नमक सॉल्ट इतना कि वो बेचारा दूसरा लुकमा नहीं खा सका। लेकिन उसने सोचा कि छोड़ो क्या करना है, उसने औरत को कुछ नहीं कहा, बस कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं ज्यादा खाना पसंद, ये करके वो सो गया। मेरे दोस्तों हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में लिखा कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या मामला हुआ, उस शख्स ने कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने मुझे। किसी ने पूछा अल्लाह ने तुझे क्यों माफ किया, कहा अल्लाह ने सिर्फ इसलिए माफ किया, अल्लाह ने फरमाया तूने मेरी बंदी को माफ किया था, आज मैं तुझे माफ कर देता। मेरे दोस्तों हर मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी का हक अदा करे। और हमारी माँ बहनें भी सुनती होगी ना, अगर मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा तो आप कहोगे भाई एक तरफ वाली बात हो गई। हमारी माँ बहनों को भी मैं कहूंगा भाई वो भी इसकी कोशिश करे कि अपने शोहर का हक, और माँ बहनों के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तोहफा है भाई, हमारी माँ बहनों के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा, इतना बड़ा तोहफा कि सुनो। और भाई मैं तो कहता हूँ सब लोग कहो इंशाल्लाह हम करेंगे, भाई करेंगे ना इंशाल्लाह। लिखा है कि किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए, भाई हदीस पाक में लिखा किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए, बीवी का जनाजा उठे, भाई सुनना, बीवी का इंतकाल हो जाए, बीवी का जनाजा उठे, अगर जनाजा उठते वक्त उसका शोहर इतने कहते हुए ए अल्लाह ये मेरी बीवी, मैं दुनिया में इससे राजी था, अल्लाह ये मेरी बीवी, मैं दुनिया में इससे राजी था। हमारे नबी ने फरमाया शोहर गवाही देता है, आसमान से आवाज आती है, इसको बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल करा दो। भाई बीवी को तो क्या शोहर एक मर्तबा कह दे कि मैं इससे राजी हो गया, उस औरत के लिए जन्नत। इसलिए हर औरत को भी चाहिए कि शोहर का हक अदा करे। इसीलिए एक हदीस में तो हमारे प्यारे नबी ने आखिरी बात फरमाई, भाई कौन सी बात फरमाई सब बताओ भाई, हमारे नबी ने क्या बात फरमाई, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ आमुरु अहदन अन
يسجد لأحد لأمرتهن أن يسجدن لأزواجهن. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت، کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میں اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کرے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے محبت کو زندہ فرمائے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ اس کے حق کو سمجھے، وہ اس کے حق کو سمجھے. خدا پاک کی قسم گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، گھر جنت کا. لیکن میرے دوستو، چونکہ ابھی نکاح بھی مجھے پڑھانے ہیں نا، اس لیے میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ یہ تو ٹھیک ہے بھائی، ہسبینڈ بیوی کا اور بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے خیالات رکھے، ہسبینڈ وائف میں آپس میں محبت رہے. بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب میں خوب محبت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب میں خوب محبت نصیب فرمائے. لیکن ایک بنیادی بات میں آپ کو پوچھوں کہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور دن بدن جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ان کی کوئی وجہ ہم کو سمجھنا چاہیے نا. ارے بھائی سمجھنا چاہیے نا. ہر گھر میں جھگڑے 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 جھگڑے. ارے میرے دوستوں، کیا بات ہے، آج ہمارے ملک کے اندر، انگلینڈ ملک کے اندر ہم جتنے میاں بیوی کے گھر کو دیکھتے ہیں، مجھے شاید کہنا پڑے گا کہ 75%، 75% ایسے جن کی بنتی، 25% ایسے جن کی بنتی. یہ کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. ہم نے جو نکاح کو شروع کیا اس میں ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی. بھائی نکاح کو جب ہم نے شروع کیا نا، اس میں ہم نے بہت بڑی بڑی، بھائی کرتے نہیں کرتے غلطی، غلطیاں ہوتی نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستوں، نکاح جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے. مجھے جب ہمارے بلیک بن والوں نے کہا کہ بھائی نکاح پڑھانا، میں نے تو بہت خوشی کا اظہار کیا. اس لیے کہ ایک بات سمجھ لینا، نکاح کرنا صرف ہمارے پیغمبر کی سنت نہیں، جتنے انبیاء آئے سب کی سنت ہے. اور کتنے انبیاء ہے؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000، ایک روایت کے مطابق 2,24,000. مطلب ہے کہ ایک نکاح کھانی ہوگی اور 2 لاکھ پیغمبروں کی سنت زندہ ہو جائے گی. کہو سبحان اللہ. ہم شریک ہو جائے تو سمجھو کہ میری سعادت ہے کہ میں نے تھوڑی دیر بیٹھا. بھائی نکاح کھانے میں کتنا وقت لگتا؟ 5 منٹ 10 منٹ 10 منٹ میں 2 لاکھ پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر دیا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا. اس لیے لکھا ہے کہ جتنے نبی آئے سب نے شادی کی. جتنے نبی آئے سب نے، صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی. سمجھ لینا اس بات کو. کتنے یعنی 2,24,000 میں یا کم زیادہ میں کم از کم 2 لاکھ تو ہوں گے. 2 لاکھ میں صرف 2 نبی ہے جنہوں نے شادی، سمجھو بھائی 2 نبی ہے جنہوں نے شادی. ایک تو شادی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی، نہ ان کا گھر، نہ کوئی سنسار، نہ بیوی، نہ بچہ، کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ نے شادی. لیکن لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور شادی کریں گے. قیامت سے پہلے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ. ارے سب کہو نا آئیں گے نا. ارے تو ہم لوگوں کو غلط پڑھایا جاتا. کوئی کہتا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، کہیں کوئی اسٹیچو بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا. سب جھوٹا میرے دوست. میں جھوٹا بھی نہیں، معلوم نہیں، ہم کو جھوٹے بہت پسند آتے ہیں. ہم لوگوں کو جھوٹے، ایسے جھوٹے کہ قرآن ان کو جھوٹا کہے، اللہ ان کو جھوٹا کہے، نبی ان کو جھوٹا کہے، لیکن ہم کہے کہ بھائی میں تو تیرے گلے لگ جاؤں گا. ہم کو تو ان کا طریقہ بہت پسند. میں نے بہت یہاں انگلینڈ میں دیکھا، اللہ نے مال دیا، دولت دی، بھائی بہت اچھا، اللہ اور تجھے مال دے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے آفس میں بیٹھا گلے میں ٹائی وائی باندھتا ہے نا، وہ گلے کا پھانسی کا پھندا. ابھی سے کیوں باندھا بھائی؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے بہت لوگوں کا. اب پوچھو ان کو کہ بھائی یہ ٹائی وائی کیوں باندھتا ہے؟ یہ تو بھائی غیروں کا طریقہ ہے نا، کہ مسلمان کا طریقہ. کیوں بھائی آپ لوگ کیوں چیچو؟ آپ کو بھی باندھنا ہے؟ ارے کہو نا بھائی ہمارا طریقہ غیروں کا طریقہ. اب وہ گلے میں ٹائی باندھ دے گا، اس کو کہو کہ بھائی ٹائی کے بغیر بھی تیرا بزنس چلتا کہ نہیں چلتا؟ ارے چلتا کہ نہیں چلتا؟ میں نے ایک بھائی کو پوچھا کہ بھائی یہ تو تیرا اپنا پرائیویٹ بزنس ہے نا، تو کسی کا تابع تو نہیں، ٹھیک ہے ٹائی وائی باندھ کر تو کرسی پر بیٹھتا، اس کی کیا وجہ؟ کہا کہ مولانا اصل میں بڑے بڑے لوگ ملنے آتے تو ذرا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا وہ بڑا، تیرے نبی کبھی بڑے نہیں بنے. وہ غیر تجھے بڑا لگا اور تیرے نبی تجھے بڑے نہیں لگے. وہ غیر کے لیے تو نے چہرے سے داڑھی نہیں ہٹا دی، وہ غیر کے لیے تو نے اس کی طرح لباس پہن لیا، تو نے غیر کے ہاتھ میں سودا کر لیا کہ جو تیرا چہرہ وہ میرا چہرہ، تیرے گلے میں ٹائی تو میرے گلے میں ٹائی. تو قیامت پر سودا کیا ہوتا نا. ارے بھائی میری بات غلط تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو میرے دوستوں بات اس پر سے چل رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو نکاح جو ہوتا ہے، نکاح بھائی سمجھنا، سارے نبیوں نے شادی کی، صرف 2 نبی نے شادی نہیں کی. نمبر 1 کون؟ حضرت اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے. میرے دوستوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، یہ صحیح کہ جھوٹ؟ جو کہے حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا، یہ بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرے عیسیٰ، اے میرے نبی، لوگ تجھے مارنے آئے، میں نے تو آسمان پر اٹھا لیا. کہو نا سبحان اللہ، سب کہو بھائی. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنَّ، تو آسمان پر اٹھا دیا. کہو نا سبحان اللہ، سب کہو بھائی.
کیا فرمایا قرآن نے؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قرآن کہتا اللہ فرماتے میرے عیسیٰ نہ تو کسی نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ تو کسی نے عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا. اللہ فرماتے ورفعه الله الیہ. اللہ فرماتے عیسیٰ تیری حفاظت تو میں نے آسمانوں پر کر لی. سبحان اللہ. بھائی حضرت عیسیٰ کو کہاں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے آئیں گے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھنا حضرت عیسیٰ نبی تھے. بھائی سب کہو حضرت عیسیٰ نبی تھے. آسمان پر گئے تو نبی تھے. بھائی کہو آسمان پر گئے تو. لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے. بھائی قیامت سے پہلے آئیں گے تو. لیکن لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو دنیا میں شادی کریں گے. تو چلو 2 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس میں کتنے نبیوں نے شادی نہیں کی؟ اس میں بھی حضرت عیسیٰ کا نام اب ہٹ گیا. بھائی ہٹ گیا. اب کون رہ گئے؟ کون بھائی؟ حضرت یحییٰ. بھائی کون؟ حضرت یحییٰ. انہوں نے شادی نہیں کی. پوری زندگی شادی حضرت یحییٰ نے شادی. اور کیوں نہیں کی اس کی وجہ بھی ہے میرے دوستوں. اس لیے شادی نہیں کہ حضرت یحییٰ بہت خوبصورت تھے, بہت لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے, بڑے خوبصورت تھے. ایک مرتبہ ابلیس نے شیطان نے آ کر اللہ سے کہا کہ اللہ اگر یہ شادی کریں گے پھر گناہ سے بچیں گے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ شادی نہیں کرے پھر گناہ سے بچے یہ کمال ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ اگر یہ یحییٰ شادی کر لے پھر گناہ نہ کرے تو کون سا کمال ہے؟ ارے شادی نہ کرے اور گناہ بھی نہ کرے یہ کمال. اللہ کیا حکم آ گیا, اے یحییٰ شادی مت کرنا اور میرے ڈر سے کبھی گناہ بھی مت کرنا. اور حضرت یحییٰ نے کر کے بتایا. حضرت یحییٰ نے قرآن میں تعریف کی. قرآن نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. کہو سبحان اللہ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا. قرآن کہتا حصورا. حصورا مانے اے یحییٰ تو وہ میرا نبی ہے کہ میرے حکم پر شادی بھی نہیں کرتا اور میرے ڈر سے گناہ بھی نہیں کرتا. میرے دوستو یہ شادی اصلی کی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر ہم شادی کی مجلس میں بیٹھے تو 2 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی سنت. لیکن میرے دوستو معاف کرنا ہمارے جو میاں بیوی کے ریلیشن میں جو سب پرابلم آتے اور جو خرابیاں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ زندہ کرتے ہیں 2 لاکھ پیغمبروں کی سنت. بھائی کہو زندہ کرتے ہیں 2 لاکھ لیکن گناہ اتنا کرتے کہ سنت ایک طرف ہو جاتی گناہ آگے ہو جاتا. بس شادی میں گناہ ہوتے نہیں ہوتے ہمارے یہاں پر. ارے بھائی ایسا لگتا آپ لوگوں نے کسی نے شادی نہیں کی. ارے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے شادی میں؟ سب سے پہلا جو گناہ, بھائی سننا, سب سے پہلا جو گناہ, بھائی ٹھیک ہے شادی کا اعلان کرو نا. بھائی حکم آیا کہ شادی کا اعلان کرو, جہاں بھی شادی ہو تو اعلان کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ نکاح پڑھاؤ جہاں سارے لوگ جمع ہو تاکہ سب گواہی دے کہ یہ میاں ہے اور یہ اس کی شادی کا اعلان کرو. لیکن ہمارے یہاں تو کارڈ چھپانے میں کتنے ہزاروں پاؤں نکل جاتے ہیں. کارڈ چھپتے نہیں سکتے. ارے چھپتے نہیں سکتے کہو نا بھائی. اگر آپ کو کارڈ سمجھ میں نہ آتا ہو تو میں گجراتی میں کہوں کنکوتری. بھائی چھپتی ہے نا وہ کنکوتری چھپتی ہے نا, اس میں فضول خرچی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی جو کام 500 پاؤنڈ میں ہو سکتا ہو 200 پاؤنڈ میں ہو سکتا ہو اگر 1000 پاؤنڈ استعمال کرے گا تو وہ 500 کا قیامت میں جواب ہے. بھائی چھپتی نہیں سکتی کنکوتری. اور عجیب معاملہ, کنکوتری چھپے گی, اس کو بلایا اس کو بلایا اس کے اس سے. اب بھائی شادی کا گھر ہے, 1-2 کو بھول گیا. اب جس کو بھول گیا اس کے پیٹ میں دکھتا نہیں دکھتا. میں نے خود اپنے کان سے سنا مولانا شادی میں نہیں بلایا, مر جاوے تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا. بھائی شادی میں نہیں بلایا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھا؟ بھائی حضرت سننا, میں آپ کو حدیث سے بتاؤں. حضرت جابر کی شادی ہوئی. سننا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. 3 دن کے بعد تو نبی کو خبر پہنچی. تو بھائی نبی شادی میں تھے. ارے کہو نہ تھے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی شادی ہو گئی. 1 ہفتہ گزر گیا, نبی سے ہفتے میں ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی نے پوچھا عبد الرحمان 1 ہفتہ ہو گیا نظر نہیں آتے؟ گردن چکا کر فرمایا پیارے نبی شادی ہو گئی. پیارے نبی میرے دوست ہم کو شادی میں نہ بلایا تو پیٹ میں دکھے, وہاں نبی کو نہیں بلایا تو ہمارے نبی نے تو کوئی بددعا. بھائی ہمارے نبی نے بددعا تو ہمارا کون سا اسٹینڈرڈ اونچا ہو گیا کہ تجھے نہیں بلایا تو رونے بیٹھا. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بلکہ ہمارے نبی کو جب خبر ملی کہ جابر کی شادی ہو گئی, خبر ملی عبد الرحمان کی شادی ہو گئی, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر. ہمارے نبی نے دعا دی جاؤ اللہ تم دونوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. اور ہم کہیں تیرے جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آ رہے. یہ تو میں نے ابھی بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پر میں لا رہا ہوں. یہ تو پہلی غلطی کنکوتری کے نام پر. میں کہوں نا پہلی غلطی. اب تو اور آگے بڑھو. ہماری شادی میں اور کیا دھوم دھام ہوتا نہیں ہوتا دھوم دھام.
ارے کیسا دھوم دھام میرے دوستوں، کیسا! اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ سروے کرو کہ میں نے شادی میں کتنے پاؤنڈ خرچ کیے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اتنے پیسوں میں تو آپ کتنے اللہ کے گھر بنا لیتے ہیں، آپ کتنے یتیموں کا گھر بتا دیتے، کتنی بیواؤں کا گھر بتا دیتے. اور میرے دوستوں کل قیامت میں نبی کہتے تو میرا تھا میں تیرا ہوں، تو میرا تھا میں تیرا ہوں. اب میرے دوستوں اب تو شادیوں میں کتنی فضول خرچی ہے معلوم نہیں. وہ نکاح پڑھانے والا کہیں چلو بھائی یہ نہیں پڑھائے گا تو دوسرا امام پڑھائے گا، وہ نہیں پڑھائے گا تو تیسرا امام پڑھائے گا. نکاح پڑھانے والا آوے نہیں آوے تھوڑا دیر کرے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن اگر فوٹوگرافر کو بلایا اگر وہ نہیں پہنچا تو بلاتے نا فوٹوگرافر کو، اگر فوٹو نکالے جاتے نہیں نکالے جاتے، ہاں میں نہیں نکالے جاتے تو میں بات ختم کر دوں. نکاح آپ کہتے ہو کیا مولانا فوٹوگرافر، یہ تو پرانے زمانے کی بات، یہاں تو ویڈیو شوٹنگ ہے نا، پورا کا پورا شادی کو پورا کیمرہ پر لایا گیا کہ نہیں لایا گیا. اور پھر ویڈیو شوٹنگ کرنے کے بعد کیسٹ تیار ہوتی نا کیسٹ تیار. گناہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے گناہ ہے کہ نہیں؟ آپ ایسا مت کرو بھائی، سب ساتھ میں کہو گناہ ہے کہ نہیں کیسٹ تیار ہوئی. اور دوسرا گناہ پھر ہماری ماں بہنوں کا کیا، کوئی انڈیا جاتا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں آپ ہی دے کہتے. اب وہ انڈیا میں کیسے دیکھ رہی ہے، وہ اس کی کوئی اس کی خالہ کہاں دیکھ رہی، اور پھر فون پر دونوں باتیں کرے بہن کیوی لگی کیسے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اللہ میں نے انگلینڈ کی زمین پر تو گناہ کیا لیکن انڈیا کی زمین پر بھی میرے گناہ کو پہنچا دیا. قیامت میں وہاں کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہو گئی ہوں. میرے دوستوں کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ؟ یہ تو میں نے آپ کو دوسرا قدم بتایا جو ہماری شادی کے اندر فوٹوگرافی. اور میرے دوستوں شادی تو اس لیے کرتے کہ محبت ہوئے نا. ارے کہو نا بھائی شادی کس نے کرتے، محبت ہوئے. لیکن یاد رکھو ہم تو محبت کو زندہ کرنے جاتے ہیں، لیکن جب فوٹوگرافری آتی ہے تو اللہ کی لعنت اترتی ہے. تو جہاں اللہ کی لعنت ہوگی وہاں میاں بیوی میں محبت کیسے آئے گی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ یہ تو دوسرا قدم ہوا. اب آگے بڑھو اور آگے بڑھو کہ بھائی شادی میں کیا حالات ہوتے. میرے دوستوں یاد رکھنا شادی میں ولیمہ کرنا واجب ہے. کوئی ولیمہ کرنا آپ لوگوں کے یہاں ہوتا ہوگا، ماشاءاللہ ہوتا ہوگا ولیمہ کرنا. لیکن ایک بات سمجھنا، ولیمہ کرنا واجب ہے لیکن مردوں کو اور عورتوں کا اختلاط دونوں کا ایک ہی ہال میں جمع ہونا یہ حرام ہے. دونوں کا جمع ہونا یہ اسی لیے لکھا ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے. لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہاں پر مردوں عورتوں کا آپس میں ملنا ہوگا، آپس میں پردہ نہیں ہوگا، تو فتویٰ ہے کہ ولیمہ واجب ہے، اس کو چھوڑ دے ورنہ اندر جائے گا تو گنہگار ہو جائے گا. دوستوں ولیمہ ہوتا ہے مردوں عورتوں کا ملنا اور آپس میں باتیں کرنا، گانا بجانا، ناچنا، قوال کو بلانا. بہت سی جگہوں پر انگلینڈ میں نے سنا قوال کو بلایا جاتا ہے. اور ہماری ماں بہنیں ایک اچھا کا لباس پہنتی ہے. بھائی ہماری ماں بہنیں ایک مسلمان کا لباس پہنتی ہے، ٹھیک ہے اس نے پردہ نہیں کیا، اس نے چہرہ نہیں چھپایا، لیکن شادی کا موقع آیا 2 لاکھ نبی کی سنت کو زندہ کرنا تو ہماری ماں بہنوں نے ساڑی پہننا شروع کر دی. یعنی گویا کہنے لگی کہ بھائی اب تک تو کچھ بدن بتایا تھا کچھ اور بھی بتانا ہے. تو میرے دوستوں شادی تو اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کے اندر حیا آ جائے. ہم ساڑی پہن کر اور زیادہ بے شرم بن جاتے ہیں. اور ساڑی پہننا کس کا طریقہ؟ ہمارا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ ہے نا. بھائی یہ تو کہو نا، آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہوگا بھائی ہندوؤں کا طریقہ ہے نا. اور حدیث میں کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث سے پہنچ میں آتا تو غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا، کل قیامت میں تجھے غیروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. بھائی ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میرے دوستوں جب ہو رہی ہے پھر ہم سوچے کہ میری شادی میں برکت ہو تو برکت. اس لیے آج ایک وعدہ کر لو. دیکھو ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، جوان بچے ہوں گے، جوان بیٹیاں ہوں گی. آج دل و جان سے ارادہ کر لو کہ شادی کروں گا تو نبی کے طریقے پر. میرے دوستوں آپ ارادہ کرو گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو شادی نبی کے طریقے پر ہوگی اللہ قیامت تک اس کو چلائے گا. بھائی قیامت تک اس کو، بلکہ صرف قیامت تک نہیں، جب جنت میں جائیں گے اللہ کہیں گے تیرا رشتہ بڑا مبارک تھا، دنیا میں تم میاں بیوی تھے، ہم نے جنت میں بھی تمہیں میاں بیوی بنا دیا. لیکن میرے دوستوں نبی کا طریقہ تو زندہ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک حدیث آپ کو سناؤں. دیکھو میں اگر کچھ کہوں نا، ہماری شادیوں میں جو روپیے پیسے ایسے برباد کیے جاتے، کتنا کھانا تو ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. ارے پھینکا جاتا نا بھائی، انڈیا میں تو ڈسٹ بن میں پھینکے تو کم از کم کچھ جانور بھی کھا لے. یہاں تو جانور بھی کھانے کو تیار نہیں. سارا کا سارا کھانا برباد، پیسہ برباد. میرے دوستوں اپنی جائیداد برباد، اپنی طاقت برباد. اور یاد رکھو تم شادی میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہو اور سمجھتے ہو پورا باٹلی میری تعریف کرے گا، پوری ڈیوزبری میری تعریف کریں گے.
آپ یقین مانو میرے دوستوں، آپ کتنا ہی خرچ کرو اور یقین کے ساتھ خرچ کرو کہ سب میری تعریف کریں گے، لیکن قسم خدا پاک کی آدھے تمہاری برائی کریں گے، تمہارا کھائیں گے اور تمہاری، اس سے اچھا تو ہے کہ نبی کو راضی کر لو، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ بھائی نبی کو راضی کر لو، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ اس لیے یہ میرے دوستوں، یہ پیسہ ہمارا جو ادھر ادھر جاتا ہے، میں نے ابھی آپ کو کہا یہ پیسہ، اصل میں یہ پیسہ جو ہے نا ہم اتنا اڑاتے، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اور میں نے یہاں بلیک بن میں بھی کہا، آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر ہمارے دل میں رحم ہوتا نا، رحم، آج اصل میں رحمت کی کمی ہے، اگر دل میں رحم ہوتا نا تو ہمارے دل میں فوراً خیال آتا کہ تو ہزاروں پاؤنڈ ایسے ہی اڑاتا۔ کتنا اچھا ہے کہ کسی یتیم کو دے دے، وہ تجھے رات بھر دعائیں دیتا رہے گا۔ دل میں رحمت ہونا چاہیے نا۔ اس لیے میں تو آج یہ بھی بات لے کر آیا ہوں کہ بھائی ہم سب لوگ اپنے دل میں رحم کو پیدا کرو، اور دیکھو یہ پوری دنیا کے اندر بہت سے یتیم ہے، بہت سے غریب ہے، بہت سے مسکین ہے، بہت سے بیوہ ہے۔ میرے دوستوں، آپ اخبار میں سنتے رہتے ہو، آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہو، آج دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہے، کتنے مسلمان غریب ہے میرے دوستوں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی۔ ابھی یہ جو بارش کا معاملہ ہوا تھا، بارش آئی تھی نا گجرات میں، بارش آئی تھی گجرات میں، بہت زیادہ بارش ہوئی، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا، میں جب سورت میں پہنچا، اور سورت کے ان علاقے میں جب میں پہنچا جو بالکل غریب علاقہ، 500-600 ہمارے مسلمانوں کے جھونپڑے رکھے ہوئے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پانی بالکل بھرا ہوا، بیماری پھیلی ہوئی، اور جب ہم لوگ گئے، ہم سب ہمارے ساتھیوں کو لے کر جب وہاں پہنچے، میں آپ کو صحیح کہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ ہم تو بہت کھانا لے کر جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے بڑی بڑی دیگ دال کی اور چاول کی، ہم سمجھ رہے بہت کھانا لے کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے دوستوں 45 منٹ میں پورا کھانا تقسیم ہو گیا، 45 منٹ میں پورا کھانا تقسیم ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کم از کم 60-70 بچے ہوں گے جو خود، کتنے بچے تو میرے کرتے کو پکڑے ہوئے کہہ رہے مولانا ہم کو دے دو نا، ہم کو 2 دن سے نہیں ملا، مولانا ہم کو دے دو نا، ہم کو 1 دن سے نہیں ملا۔ اس وقت میرے دوستوں آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارا بچہ یہاں کھڑا ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ بھائی میرا بچہ بھی تو وہاں کھڑا ہو سکتا نا، آپ کا بچہ بھی تو وہاں کھڑا ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بھائی نام سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو خدا وہاں بھیجے گا وہ خدا یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ تو بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اس لیے میرے دوستوں، ہمارے دل میں اگر رحم ہوتا نا تو ہم شادیوں کے اندر یہ بربادی اپنی نہ لاتے، اور یاد رکھنا جہاں بہت پیسہ خرچ کیا ہے، کتنا تو ایسا ہوتا ابھی تو شادی طے نہیں ہوئی، بھائی منگنی ہو رہی، اس میں 10,000 پاؤنڈ خرچ ہو گئے، اب منگنی میں 15,000 پاؤنڈ خرچ ہو گئے، تو کیا اتنے خرچ کرتا ہے قیامت میں جواب دے گا 1-1 پاؤنڈ کا؟ ارے بھائی دے گا؟ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر کا زمانہ، کن کا زمانہ؟ بھائی سب کا ہوگا، آپ لوگ تھک گئے تو میں بند کر دوں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کل آخری دن ہے، آج کل تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، کل تو مجھے جیسا بیان ہوگا ویسے مجھے لندن تک پہنچ کر اپنے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ آج میرے دوستوں یہ بات سن لو، حضرت عمر کا پیارا زمانہ، اور حضرت عمر کا بیت المال بھرا رہتا تھا پیسوں سے، حضرت عمر کا بیت المال پیسوں سے بھرا رہتا، اس لیے کہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بڑی حکومت تھی، پورا بیت المال پیسوں سے بھرا ہوا، اور بیت المال کے سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور حضرت ابو موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں سپروائزر سے ایک درہم نکالا، ایک چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، اور حضرت عمر کا لڑکا وہاں کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، کس کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی یہ تو بادشاہ کا لڑکا، بھائی یہ تو بادشاہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو پوچھا یہ کون دیا تجھے کس نے پیسہ دیا؟ کہا کہ وہ ابو موسیٰ اشعری نے مجھے دیا، اور بیت المال سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، کہا تم نے میرے بیٹے کو 1 درہم دیا اور بیت المال سے دیا؟ کہا کہ ہاں وہ 1 درہم گر گیا تھا تو میں نے سوچا اندر رکھنے سے اچھا آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، آپ تو بادشاہ ہی ہے، آپ کا بیت المال ہے۔ حضرت عمر روئے اور کہا کہ اس کو جلدی جگہ پر رکھ دے، ورنہ اس کی وجہ سے کل خدا میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میرے دوستوں وہ 1 درہم کا جواب دینے گھبراتے تھے، اور ہم منگنی میں 10,000 پاؤنڈ کا جواب دینے کوئی نہیں گھبراتا۔ میرے دوستوں پھر کہوں گا، اگر دل میں رحم ہوگا نا تو یہ شادی میں فضول خرچی، بھائی ہم پیسہ بہاتے ہم سمجھتے بہت اچھا کام کرتے ہیں، بھائی میری تھوڑی زبان کڑوی ہو جائے تو معاف کرنا، لیکن ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت، حالانکہ میں آپ کو صحیح کہوں، اللہ کہتا ہے دیکھو جو بہت شادی میں ادھر ادھر پیسے اڑائے نا، جو بہت شادی میں پیسے ادھر ادھر اڑائے، میں اس کو کہوں گا کہ برادر آف ابلیس، برادر آف کس کا بھائی؟ اب میں کہوں گا تو ظاہری بات ہے غصے ہو جائے گا، کہے گا مولانا یہ لاسٹ ایئر آئندہ دکھنا نہیں ہے نا، کہہ رہا مجھے شیطان کا بھائی کہا، میں شیطان مردود کا بھائی، ارے بھائی میں نہیں کہوں گا تو اللہ کہہ رہا ہے،
میں اللہ کیسا نہیں کہتا. میں آپ کو حوالہ دے دوں, پارہ نمبر 15. بھائی پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہتا جو فضول خرچی کرنے والا ہوتا وہ شیطان کا بھائی ہوتا, اور اللہ جب کہے تو وہ فائنل فیصلہ ہوتا, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. دوستوں دل میں رحمت پیدا کر لو, پوری امت کی محبت پیدا کر لو. ایک بات بتاؤں, اگر دل میں رحم آ جائے نا اللہ وہ دل کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے دنیا میں جتنے غریب مسکین یتیم لاچار مجبور ہے میرے دوستوں جہاں تک ہو سکے صدقات خیرات کرتے رہو, اور اللہ کی قسم دیتے جاؤ گے خدا تمہاری جھولی بھرتا جائے گا. دیتے جاؤ گے خدا تمہاری جھولی بھرتا جائے گا. دل میں رحمت پیدا کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. بھائی کیا فرمایا ہمارے نبی نے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پیارے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر. میں ایک بات بتاؤں میرے دوستوں, بڑی پیاری بات ہے اور لوگوں کو بہت اچھی لگتی. حضرت موسیٰ نبی تھے نا, میں کہوں نا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت سے پہلے کی ایک بات بتاؤ. ابھی تو نبی بنے بھی نہیں, ابھی پروفیٹ بنے بھی نہیں, اب رسول بنے بھی نہیں. حضرت موسیٰ کی پہلی بالکل جوانی, بھائی حضرت موسیٰ کی, اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ کا غصہ بہت خطرناک ہے. حضرت موسیٰ کا غصہ بہت خطرناک. لکھا ہے کہ نبیوں میں حضرت موسیٰ کا ٹیمپر بہت ہاٹ رہتا, اور صحابہ میں حضرت عمر کا ٹیمپر بہت ہاٹ رہتا تھا. بھائی یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ابھی تو نبی بنے نہیں, بکریوں کو چراتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ بکریوں کو اور ہر نبی نے بکریوں کو چرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی نہیں, بکریوں کو چراتے, بہت سی بکریاں, آگے تمام بکریاں اور پیچھے حضرت. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بکری بھاگ گئی. بھائی چھوٹی سی بکری, اب حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگے. اب اللہ کی قدرت حضرت موسیٰ بھاگے, وہ اور تیز بھاگی. اب وہ بھاگتی گئی. حضرت موسیٰ پیچھے بھاگتے گئے. اب جتنے لوگوں نے دیکھا کہ بکری آگے اور حضرت موسیٰ پیچھے, ان لوگوں نے کہا کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی, موسیٰ اسے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے گی. موسیٰ اس کے 2 ٹکڑے کر کے. سب لوگ کہنے لگے کہ بھائی وہ بکری کی تو آپ بنی, لیکن لکھا ہے کہ وہ بکری بھاگتی گئی. بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ نے جا کر پکڑ کر اس بکری کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے بکری, کہا کہ اے اللہ کی مخلوق, تو اتنی چھوٹی, تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا, کم از کم اپنے اوپر تو رحم کیا ہوتا. اے بکری, اے اللہ کی مخلوق, تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا, مجھے دوڑایا, گرمی میں دوڑایا, تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا, اپنی چھوٹی جان پر تو رحم کیا ہوتا. اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ رو پڑے. آسمان سے آواز آئی, موسیٰ تمہارا دل نبوت کے لیے تیار ہو چکا ہے, تمہارا دل نبوت کے لیے تیار ہو چکا ہے. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو جانوروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس کو نبی بنا دیتا ہے. بھائی جو جانوروں پر رحم کرتا اللہ اس کو نبی بنا دیتا. تو جو انسانوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرے, بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اونچا درجہ عطا کرے گا. بھائی کرے گا کہ نہیں, اللہ اس کو اپنا بنائے گا کہ نہیں بنائے گا. اس لیے میرے دوستو دیکھو, ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا. میں بار بار کہتا ہوں اللہ نے ہم کو مال, یہ ہمارا اپنا نہیں, یہ اس کا فضل ہے. بھائی یہ اس کا فضل ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو دیا ہے, ناشکری کرو گے وہ لے بھی لے گا, اور وہ لے لے گا تو پھر واپس نہیں دے گا. وہ لے لے گا پھر واپس نہیں دے گا. اس سے جتنا ہو سکے میرے دوستوں ہم اپنے دل میں رحم و کرم پیدا کریں. ہمارا مال غلط جگہ استعمال ہو, شادیوں میں استعمال ہو, گانے میں استعمال ہو, ویڈیو شوٹنگ میں استعمال ہو, میرے دوستوں وہاں ہزاروں سنتوں کو زندہ کرنا, اس میں تو اپنی آخرت کیوں خراب کرتا. اس لیے ہم کو تو چاہیے غریبوں سے محبت. جب سنت کی بات ہے تو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں, دیکھو سنت کس کو کہتے ہیں, وہ کام کرو جو ہمارے نبی نے کیا, وہ کام کرو جو ہمارے. آج ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ غیروں کے طریقے پر جائیں گے تو کچھ ملنے والا, غیروں کے طریقے پر جائیں گے کچھ ملنے والا. اس لیے میں ایک عام بات کہتا ہوں میرے دوستوں, ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا, سنو, ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہو علماء سے پوچھو, قرآن سے پوچھو, حدیث سے پوچھو. اگر کہے کر تو کر لے, اور اگر کہے مت کر تو. اسی لیے نماز دیکھو بھائی, نماز کتنی پیاری عبادت ہے نا, پیاری عبادت ہے. لیکن کوئی مکروہ وقت میں پڑھے تو, کوئی مکروہ وقت میں پڑھے تو قبول ہوگی. حرم شریف میں جا کے پڑھے تو بھی قبول ہوگی نہیں, اور وہ مدینے میں جنت کی تیاری میں کھڑے ہو کر پڑھے تو بھی قبول ہوگی نہیں. اللہ نے قانون بنایا کہ جو میں کہوں وہ کر, اگر کرے گا تو قبول کروں گا, میرے پوچھے بغیر کرے گا تو تیرے منہ پہ مار دوں گا. اسی لیے میرے دوستوں ہمارے یہاں تو جب نکاح کی بات آئی نا, ہر جگہ غم کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو. ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا, مجھے یہاں کا حالت نہیں معلوم, ہمارے ہندوستان میں بہت چلتا, بھائی مر گیا, بھائی مرنے والا مر گیا, اس کو قبر میں رکھ دیا, کوئی اس کو یاد نہیں کرتا, لیکن 40 دن ہو گئے تو کہتے ہیں بھائی 40واں بنانے کا ہے.
40वां करना है, 10वां करना है, 11वां करना है, तो क्या ये सब हदीस से साबित है? मैं आपको एक हदीस सुना, उसकी फैसला आपके हाथ में। लिखा है कि कयामत का दिन होगा, हमारे नबी मिंबर पर। मैं कहो सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर? मिंबर पर। हमारे प्यारे नबी मिंबर पर होंगे और हौजे कौसर, भाई हौजे कौसर, और वो हौजे कौसर को कायम किया जाएगा। हमारे नबी मिंबर पर होंगे और सब लोग पानी पीने के लिए आएंगे। और लिखा है कि जिसने हमारे नबी के हाथ से जाम कौसर पी लिया वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा। लेकिन लिखा है कि कुछ लोग जब आ रहे होंगे ना तो फरिश्ते उनको धक्का मारेंगे। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो आगे बढ़ते होंगे, फरिश्ते धक्का मारेंगे तो हमारे नबी पूछेंगे, अरे वो मेरा उम्मती है, क्यों धक्का मारते हो? वो मेरा उम्मती, क्यों धक्का मारते? फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका। फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं मालूम उसने क्या क्या चीजें दुनिया में की थी। जो आपने कहा था नहीं उसने किया, जो आपने कहा था कर उसने। हमारे नबी भी कहेंगे फसुहकन लि अस्हाबि साइर, अरे वो तो जहन्नमी है, मेरे पास से हटा दो, वो तो जहन्नमी है, मेरे पास से। मेरे दोस्तों हमेशा वो काम करे जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब के दिल में रहमत को जगाए, अल्लाह हम सबको गरीबों से मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों एक वाकया बताकर बात खत्म करूं, लेकिन आप सब लोग कहो इंशाअल्लाह आज से अपने दिल में रहमत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। भैया रहमत जिंदा हो गई, कसम खुदा पाक की, दिल में लोगों की रहमत रखो और जलन को दूर करो, अल्लाह तुम्हारे सब गुनाह माफ कर देगा। भाई जलन सबकी दूर कर दो। आज हम लोगों को जलन बहुत होती है ना, ये जलन मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, हदीस पाक में लिखा नमाजें पढ़े। मैं सुनना, हदीस पाक में लिखा नमाजें पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे, हज पे हज करे, उम्रे पे उम्रा करे, लेकिन दिल में राई के दाने के बराबर भी किसी का जलन होगा, अल्लाह का जलसी होगी, अल्लाह फरमाते कयामत में तेरे सब आमाल बर्बाद कर दूंगा। और कहते ऐसे ही बर्बाद नहीं करूंगा जैसे 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 लकड़ियों का ढेर हो और उस पर आग की चिंगारी छोड़ो तो सारी लकड़ियां, तो कहते बस इसी तरह तेरे अमाल को रखूंगा और वो जेलेसी को रख दूंगा, वो जेलेसी तमाम अमाल को बर्बाद कर देगी। हमारे नबी ने फरमाया इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हसब। हमारे नबी फरमाते जेलेसी से बचो वरना कयामत में तेरी नमाजों को बर्बाद कर दूंगा, तेरे रोजे को, तेरे हज को, तेरे उम्र को, तेरी एक भी नेकी में कबूल नहीं करूंगा। इसे मेरे दोस्तों जलन को दूर करो और रहमत को और गरीब मिस्कीन यतीमों से मोहब्बत करो। अल्लाह ने हमको दिया है वो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी किसी गरीब को हकीर। मैं एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्तों लिखा है कि मदीने पाक के अंदर एक हबशी रहते थे। मैं मदीने पाक के अंदर एक जिनका नाम लिखा है हजरत जुहैर। क्या नाम लिखा है? हजरत जुहैर। और बाद उलमा ने लिखा है हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जुहैर या हजरत, लेकिन वो हबशी थे और बेचारे देहात के रहने वाले, और वो मदीने पाक में सब्जी बेचा करते थे। मदीने पाक में वेजिटेबल का छोटा सा वो एक कबाड़िए की तरह एक बाकड़ा लगाते थे और वो वेजिटेबल बेचा करते थे। कौन? हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला। लिखा है कि एक मतलब तपती हुई गर्मी दोपहर का वक्त है और वो सब्जियां बेच रहे, उनका चेहरा उस तरफ है, उनका चेहरा दूसरी तरफ है और वो सब्जियां बेच रहे। पीछे से हमारे प्यारे नबी आ रहे हैं, उनको नहीं मालूम पीछे कौन आ रहे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए। हमारे प्यारे नबी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, सहाबा की एक जमात पीछे से आए। वो सहाबा फरमाते कि हमें नहीं मालूम था कि हमारे नबी ऐसी मोहब्बत करते। हमारे नबी पीछे से आए और पीछे से आकर उनकी आंखों को बंद कर दिया। तो पीछे से आए उनकी आंखों को, जैसे आपने देखा होगा ना बच्चा कभी किसी बच्चे की आंख को बंद कर देता और फिर पूछता हो एम आई, मैं कौन हूँ, पूछता कि नहीं पूछता। तो इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पीछे से आकर आंखों को बंद कर दिया और फिर पूछा मैं कौन। वो साहबी का कोई जवाब नहीं। फिर पूछा कि मैं कौन, तो साहबी का कोई जवाब। लेकिन तीसरी मर्तबा लिखा कि जब हमारे नबी ने पूछा मैं कौन, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन वो साहबी इधर है, हमारे नबी इधर है, समझ में आ रहा है ना। तीसरी मर्तबा पूछा मैं कौन, तो वो साहबी पीछे आकर अपनी पीठ नबी के सीने से लगा दी, अपनी पीठ नबी के पीछे आ गए और हमारे नबी पूछ रहे मैं कौन। तीसरी मर्तबा वो पीछे आ गए, जवाब नहीं दिया। लेकिन जो उंगली हमारे नबी ने रखी थी, उंगली मुबारक जो आंख पर रखी थी, हमारे नबी की उंगली पर आंसू के कतरे टपकने लगे। हमारे नबी की उंगली मुबारक पर आंसू के, उनके आंख से जो आंसू निकल गए वो हमारे नबी की उंगली मुबारक पर। तो हमारे नबी घबरा गए। घबरा कर उनको कहा कि भाई तुझे तकलीफ हो गई, मैंने तुझे तकलीफ पहुंचा दी कि तू रो पड़ा। मैंने तो मजाक कर रहा था, तेरी आंखों को बंद कर रहा था, तू रो क्यों पड़ा। वो साहबी हजरत जुहैर या हजरत जाहिर जारो कतार रोए और रोते रोते कहा कि मेरे नबी इसलिए मैं रोता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गरीब की आंख पर नबी का हाथ आएगा।
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا غریب کی. اور پھر انہوں نے جو باتیں کہی, عجیب حدیث میں لکھا کہ میرے پیارے نبی ایک بات آپ کو بتاؤ, میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے کبھی گلے بھی لگائیں گے, اس لیے کہ میرے کپڑے میں بدبو آتی ہے, میرے بدن میں بدبو آتی, میں حبشی آدمی, میں وہاں دور سے آتا ہوں, سبزیوں کو بیچتا ہوں, پورا دن میرے بدن پر پسینہ بہتا, لیکن وہ صحابی کیا کہہ رہے, میرے پیارے نبی اللہ کی قسم آج تو میں خدا اور تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ میرے غریب کی آنکھوں پر آج تمہارے پیارے ہاتھ آ گئے. اور میرے دوستوں وہ صحابی کی بات سنو, کہتے ہیں میرے نبی آپ کو معلوم ہے میں تو پہلی مرتبہ آپ کو پہچان گیا, جب آپ نے ہاتھ رکھا اسی وقت پہچان گیا, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی, آپ کی انگلی سے نبوت کی خوشبو آ, میں تو پہلی وقت پہچان گیا, اور تیسری مرتبہ میں آپ کے پیچھے ہو گیا. تو اگر زور کہتے ہیں میرے نبی اللہ کی قسم میرے پیٹھ میں آپ کے سینے کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں, میری پیٹھ میں آپ کے سینے کی ٹھنڈک محسوس کرتا. اور پھر وہ کہنے لگے میرے نبی میں تو غریب ہوں, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے آج اتنے پیار محبت سے یاد کیا. میرے دوستوں لکھا ہے کہ سارے صحابہ رو پڑے, ہمارے نبی روئے, اور ہمارے نبی نے روتے روتے کیا فرمایا, یا زہیر انت لست بقاصد عند اللہ تبارک و تعالی. ہمارے نبی نے فرمایا زہیر تم اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو, لیکن خدا کے یہاں تمہارا بہت اونچا مرتبہ ہے, خدا کے یہاں تمہارا بہت اونچا مرتبہ. اور پھر میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی رخصت ہونے لگے. وہ صاحب بھی کیسا پیار سے دیکھتے ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اتنا پیار سے دیکھتے ہو تو گلے ہی لگ جاؤ نا, اتنا پیار سے دیکھتے ہو گلے لگ جاؤ. میرے دوستوں صحابی بھی بڑے پیارے تھے, گلے لگ گئے, بہت دیر تک روئے, اور کہا نبی یہاں دنیا میں گلے لگایا, جنت میں بھی ایسا لگا لینا, دنیا میں گلے لگایا جنت میں بھی ایسا لگا لینا. میرے دوستوں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق تھے, غریبوں سے محبت تھی. آج میرے دوستوں خیر ابھی نکاح ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ جو نکاح ہونے والے اس میں خوب برکت نصیب فرمائے, خوب رحمت نصیب فرمائے. اور جو یہاں سے میرے دوست آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور بہت مل کر بیٹھے, ظاہری بات ہے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ تو بس اب کل کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے جو ہاسپٹل میں مجھے پہنچنا ہے. آپ سب حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں میرے دوستوں, اب آخری دن ہے, آخری دن تو دعا کا دن ہوتا ہے. تو آخری دن تو ہمارے ہندوستان میں وہ ایک ہوتا ہے جو کھیل بتاتا ہے, بندر کا کھیل بتاتا ہے. آپ بھی کبھی ہندوستان گئے ہوں گے تو بمبئی کی چوپاٹی ووپاٹی پر گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بندر کا کھیل بتا رہا ہے, اس کو مداری کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں, وہ بندر کا کھیل بتا رہا ہے, وہ ڈگڈگا بجاتا ہے بندر ناچتا ہے, وہ ڈگڈگا بجاتا ہے بندر ناچتا, اور اس کے بعد جب کھیل بتا دیتا اس کے بعد کہتا کہ بھائی پیسہ, تو اس کے بعد کیا کہتا میرے دوستوں میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, صحیح بات کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں میرے دوستوں پورا ہفتہ گزر گیا, مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی مداری کی طرح کھیل بتاتا رہا, میں مداری کی طرح کھیل بتاتا رہا, لیکن وہ مداری پیسہ مانگتا ہے. میں صرف آپ سے اتنا مانگتا ہوں میرے دوستوں, طے کر لو, قسم کھا کے طے کر لو, وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. میرے دوستوں وہ مداری نے پیسہ مانگا اور کھیل بتایا. میرے دوستوں سمجھو میرا بھی کھیل ختم ہو رہا, لیکن ختم ہونے پر کچھ تو ملنا چاہیے نا, کچھ تو. کل ہمارے ایک بھائی یہی ہینری اسٹریٹ میں جب بیان ختم ہوا, وہ بیچارے بھائی کے آنکھوں میں آنسو تھے اور بڑا پیار سے کہتا تھا کہ مولانا آج میں نے طے کر لیا سب ہوگا, لیکن چہرے پر ہمیشہ کے لیے داڑھی آ جائے گی. میرے دوستوں میں رات کے سناٹے میں بھی اس بھائی کے لیے دعا کرتا رہا کہ اللہ وہ چہرے پر داڑھی رکھے گا تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا دے گا, وہ چہرے پر داڑھی رکھے گا تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. میرے دوستوں میں چاہتا ہوں ایک نہیں کہ پوری جماعت ایسی تیار ہو جائے جو طے کر لے کہ مریں گے تو نبی کے طریقے پر مریں گے انشاءاللہ. اور میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا, بہت عاجزی اور پیار سے اور ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا کہ وہ بھی بہت کوشش کرے, نمازوں کو قائم کرے اور گھر سے یہ ٹی وی کی نحوست کو باہر نکالے. اللہ کی قسم یہ ٹی وی گھر سے نکل گیا, ہماری ہر ماں بہن کو خدا جنت نصیب کرے گا. بھائی سب لوگ ارادہ کر لو, بھائی گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی جن کے نکاح ہے اور جو گواہ ہے جو وکیل ہے وہ ذرا جلدی جلدی آگے آ جائیں. اور وکیل ہیں اسماعیل مساریہ, آپ نے لڑکی سے اجازت لی, زور سے کہو اجازت لی. بھائی دو گواہ چاہیے, ایک رفیق یعقوب ماسٹر, کون ہے رفیق یعقوب ماسٹر, اور نمبر 2 بلال غفور دکان والا. اور مہر جو طے کی ہے وہ 101 پاؤنڈ کیش. بھائی گواہوں کی اور وکیل کی اجازت سے نکاح پڑھا دیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بھائی فاروق اسماعیل ماسٹر آپ اس نکاح کے دلہا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ وکیل کی وکالت سے اور گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے اپنی نکاح میں عابدہ محمد آدم کو بعوض 101 پاؤنڈ کیش مہر، اس میں آپ نے عابدہ محمد آدم کو اپنی نکاح میں قبول کیا؟ کہو میں نے قبول کیا. قبلتها وتزوجتها. اللہ خوب برکت نصیب فرمائے. بھائی وہ ہمارے مولانا علی صاحب نے کہا کہ میں صورت پڑھ کر آپ کو سنا دوں پھر آتے سبھا میں. مولانا علی صاحب جو ہمارے ساتھ کلکیسر میں تھے لیکن مجھ سے تو بہت آگے تھے. مفتی علی صاحب آپ تو ان کو جانتے ہیں نا. میں اکثر کہتا ہوں یہ خود جانتے کہ میں کتنا تھکا ہوا، اور جب ہمارے ساتھی ہیں تو ان کو تو اور بھی رحم کرنا چاہیے، لیکن یہ سب آتے یہاں انگلینڈ میں آ کے سب بدل گئے، سب انگلش بن چکے، دیسی پنا سب ختم ہو چکا. میں چلو مفتی علی صاحب کی درخواست ہے، ان کی محبت میں میں آپ کو ایک سورت پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
العظیم. سب جو شریف پڑھنا ہے. دیکھو نکاح خانی بھی ہوئی ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, بڑی رات بھی ہے. ہم سب مل کر بہت ہی توجہ کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگائے. اور ایک بات ضرور کہوں گا, آپ جانتے ہیں یہ مسجد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت مختصر ہے, اور ہمارے یعقوب بھائی نے جیسے بتایا کہ بھائی کا مسجد کا کلیکشن بھی ہوتا ہے, اور ہم سب کی بھائی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم للہ رقم سے اس مسجد کا پورا تعاون کرے. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی اس مسجد کا تعاون کرے. جتنا دو گے اللہ اپنے خزانے غیب سے اور لٹائے گا. اللہ تعالیٰ تمام کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوئے ہیں اس نکاح میں خصوصی رحمت نازل فرما, اپنی خصوصی برکت نازل فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرما. میاں بیوی میں خوب مودت پیدا فرما. اے اللہ ان کے نکاح کے سکون کا ذریعہ بنا, نعمتوں کا ذریعہ بنا, اولاد کا ذریعہ بنا, نیک اولادوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ دین کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا, دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. خارجی اور داخلی فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان میں محبت کاملہ نصیب فرما, مودت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ یہ میاں بیوی میں وہ محبت عطا فرما جو محبت تو نے آدم اور حوا نے عطا فرمائی. اللہ وہ محبت عطا فرما جو محبت تو نے محمد رسول اللہ اور عائشہ نے عطا فرمائی. وہ محبت عطا فرما جو تو نے علی اور فاطمہ نے عطا فرمائی. اے اللہ ان کے نکاح کو دنیا اور آخرت میں قبول فرما لے. اللہ ان کے نکاح کو دنیا اور آخرت میں قبول فرما لے. الہ العالمین ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, خطا کار ہے مولا, مجرم ہے مولا, پاپی ہے مولا. اللہ تو ہمارے سب گناہ جانتا ہے مولا. رات کے اندھیرے جو گناہ کیے وہ بھی جانتا, دن کے اجالے جو گناہ کیے وہ بھی جانتا, بڑے گناہ بھی جانتا, چھوٹے گناہ بھی جانتا, جان بوجھ کر کیے وہ بھی جانتا, انجانے میں ہوئے وہ بھی جانتا. لیکن اللہ آج تو بڑی رات ہے مولا, بڑی پیاری رات ہے مولا. اور اللہ یہ رمضان کی راتیں ہیں مولا. اے اللہ یہ رمضان کی راتوں کا کنارہ آ چکا مولا, کنارہ آ گیا مولا, کنارہ آ گیا مولا. اللہ آپ کو معاف کر دے مولا, اللہ آپ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے. اللہ محروم مت کرنا مولا, اللہ محروم مت کرنا مولا. اے اللہ بالکل آخری کنارہ چل رہا ہے مولا. اے اللہ اگر تو رحمت کا ایک حصہ بھی دے دے گا ہماری مغفرت ہو جائے گی. اے اللہ تو رحمت کا ایک قطرہ بھی اتارے گا بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہے مولا, تیری مغفرت کے محتاج ہے مولا, جہنم سے آزادی کے محتاج ہے مولا. ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں مولا. تو نے رمضان کا مبارک دے دیا مولا, یہ تیرا احسان ہے مولا. تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی, یہ تیرا احسان ہے مولا. تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی, یہ تیرا احسان ہے مولا. تو نے نمازیں پڑھنے کی توفیق دی, یہ تیرا احسان ہے مولا. اے اللہ اتنے احسان کرنے والا, اے اللہ ہمیشہ کا احسان کرنے والا, ایک اور احسان فرما دے مولا, ایک اور احسان فرما دے مولا. اور وہ احسان یہ مولا پوچھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ یہاں بیٹھے رہے تو مغفرت فرما دے مولا. اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے. اللہ تو جانتا ہے مولا, تو جانتا ہے مولا. کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں مولا. تو جانتا ہے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بے چین ہو جاتے ہیں. اے اللہ بدن کے کسی بھی ٹکڑے میں پریشانی ہوتی ہے, ہمارا پورا بدن کانپتا ہے مولا. اے اللہ تو بتا مولا, تو بتا مولا. جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیف میں ہم کانپ جاتے ہیں مولا, اے اللہ تیرے قبر کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے. اے اللہ تیرا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تیرا عذاب تو وہ عذاب ہے کہ تو آسمان پر ڈالے تو آسمان پھٹ جائے, تو زمین پر ڈالے تو زمین پھٹ جائے, تو پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ کا چورا چورا ہو جائے. اے اللہ وہ عذاب, اے اللہ وہ عذاب جس سے سب کچھ برباد ہو سکتا. اے اللہ ہم موم جیسے انسان کیسے برباد ہو جائیں گے مولا, کیسے تباہ ہو جائیں گے مولا. الہ العالمین اپنے عذاب سے بچا لے مولا, اللہ عذاب سے بچا لے مولا, اپنے غصے سے بچا لے مولا, اپنے قہر سے بچا لے مولا. اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ناراض ہے, اللہ ہم جانتے تو ناراض ہے, لیکن اللہ تو جانتا ہے مولا کتنی مائیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے ناراض رہتی ہے, کتنے باپ ایسے رہتے ہیں جو اپنے بچوں سے ناراض رہتے ہیں, کتنی مائیں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے ناراض رہتی ہے. لیکن اللہ تو جانتا ہے وہ بیٹا اللہ گناہ کر کے کسی دن ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو کان میں کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے. وہ باپ کو کہتا ہے باپ مجھے معاف کر دے. کہ اللہ وہ باپ بھی رو پڑتا ہے, وہ ماں بھی رو پڑتی ہے, دونوں گلے سے لگا لیتے اور کہتے بیٹا تو نے غلطی کیا ہی کب تھا, بیٹا تو نے غلطی کیا ہی کب تھا. اے اللہ وہ ماں گلے لگا کر کہہ دیتی بیٹا ابھی نہیں, میں نے تو تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. وہ باپ کہتا ہے بیٹا جا, میں نے تو تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. کہ اللہ ایک بیٹا ماں کے سامنے روئے, ماں معافی
کر دے. اے اللہ ایک بیٹا باپ کے سامنے روئے باپ معاف کر دے. ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا کہ ماں بیٹے سے محبت کرتی اس سے 99 درجے زیادہ تو بندے سے محبت کرتا ہے. کہ اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ جیسا بیٹا ماں کے سامنے روتا ہے ہم تیرے سامنے روتے. اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. بہت غلطیاں کی ہے مولا, بہت غلطیاں کی مولا. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں مولا, لیکن اللہ تو کریم ہے نا مولا, تو رحیم ہے مولا. اللہ معاف کر دے مولا. اللہ اگر یہ آج کی راتوں میں معافی نہیں ہوئی تو کب معافی ملے گی مولا. آج کی راتوں میں جہنم سے آزاد نہیں ہوئے تو اللہ کب آزاد ہوں گے مولا. اللہ معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا. اور اللہ تو ہم جانتے مولا بہت گنہگار مولا, لیکن اللہ تو اگر ہمیں معاف کرے گا تیرے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں آئے گی مولا, کچھ کمی نہیں آئے گی مولا. اللہ آج آسمان پر اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا. اللہ آج آسمان پر اعلان کر دے میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا. اللہ آسمان پر اعلان کر دے کہ میں نے معاف کر دیا. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ بہت مبارک غریب مولا, بہت مبارک غریب مولا, بہت مبارک غریب, مبارک رات, مبارک جگہ. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہے, بہت احسانات ہے مولا. اللہ ہم جانتے ہیں ہم جب بھی ماں سے دور ہوتے ہیں معلوم نہیں بیچاری کتنا تڑپتی ہوگی مولا, کتنا راتوں کو روتی ہوگی مولا, کیسے بلک بلک کر ہمیں یاد کرتی ہوگی مولا. اے اللہ ہم سب کو ماں کی محبت عطا فرما. اللہ ہم سب کو ماں کی محبت عطا فرما, ماں کی خدمت عطا فرما, ماں کی فرما برداری عطا فرما, ماں کا دل جیتنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ وہ دن بھی بہت خراب دن ہوتا مولا, وہ دن بہت خراب دن ہوتا مولا جس دن بیٹا ماں کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے, بیٹا ماں کو آنکھیں بتاتا ہے, بیٹا ماں کے سامنے آوازیں اٹھاتا ہے. الہ العالمین, الہ العالمین سب کے ماں کی فرما برداری نصیب فرما. اس لیے کہ مولا اگر ماں اور یہ ابا ناراض ہو گئے تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اللہ تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اے اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے مولا, ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا, ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر دے مولا. الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما. اللہ یہ بڑی مبارک رات ہے مولا, یہاں بہت سے میرے بھائی بیٹھے, بہت سی میری ماں بہنیں سن رہی. اللہ کتنے ایسے جن کے ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کتنے ایسے جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا. اور اللہ تو جانتا ہے مولا, تو جانتا ہے مولا. ہر بیٹے کو ماں یاد آتی ہے مولا, ہر بیٹے کو اپنے ابا یاد آتے مولا. اے اللہ بیٹے کو ماں کا بولنا چلنا, ابا کا نصیحت کرنا سب یاد آتا مولا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ قبر میں چین, سکون, عافیت, اطمینان نصیب فرما دے. الہ العالمین تیرے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شکر ہم سب کی دعا کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر تو ہوا کے بل کے سوا میں تھے. رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر تو ہوا کے بل کے سوا میں تھے. ہوئی دم بدن میں سوا بھی پہ تو سوا کے بل کے سما میں تھے. ہوئی دم بدن میں سوا بھی پہ تو سوا کے بل کے سما میں تھے. کشش اور بل گئی عشق کی تو سما کے خود خدا میں تھے. کشش اور بل گئی عشق کی تو سما کے خود خدا میں تھے. تو ملک پکار کے مصطفیٰ بلول